अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल। कहानी का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आए अब कहानी का आगाज़ करते हैं। पीपल के एक बहुत बड़े तने वाले पेड़ के नीचे आलती पालती मारे जग्गू के मुंह से अजीब व गरीब, बेढंगे और बेमायनी अजीब अल्फाज निकल रहे थे। ये रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा, जब शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक सुनसान और वीरान जगह पर मौजूद इस पीपल के पेड़ के नीचे ये काले जादू का अमल जारी था। काले जादू की हकीकत से इस वक्त हर शख्स बखूबी वाकिफ हो चुका है। दुनिया में इस वक्त नेकी और बदी की दो ही ताकतें बरसरे पेकार हैं और दोनों ताकतें अपनी जगह मुसल्लिम हैं। रूहानी उलूम पर पुख्ता ईमान होने के साथ साथ हमें तागूती ताकतों का हथियार काला जादू से भी कोई इनकार नहीं है, और इसीलिए काले जादू के लिए फरमाया गया है कि काला इल्म या काले जादू के करने और करवाने वाले को जहन्नमी करार दिया गया है। जग्गू अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। इसके 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। इसकी बीवी एक घरेलू सीधी सादी खातून थी जो अपने अकीदे की बहुत पक्की थी, इबादत करती थी। इसकी निस्बत जग्गू एक इंतहाई कामचोर और बेकार किस्म का आदमी था। इसकी उम्र तकरीबन 27 साल के लगभग होगी। वो दिन रात हाथ पैर हिलाए बगैर अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि कहीं से बहुत सारी दौलत इसे मिल जाए और वो इसे अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच ही सकता था, क्योंकि जो ख्वाब वो देखता रहता था, इनको पूरा करने के लिए हीला करना तो ज़रूरी था। वो हड हराम सारा दिन घर में चारपाई तोड़ता रहता था। इसकी इस बेकारी और काम चोरी की वजह से इसके दोनों बच्चे स्कूल जाने से कासिर थे। इसकी बीवी लोगों के घरों में कामकाज करके इस निखट्टू और अपने बच्चों का पेट पालती थी। जग्गू के माँ बाप अभी कुछ अर्सा पहले ही इस दुनिया से कूच कर गए थे। अपनी ज़िंदगी में तो वो जग्गू को कभी कभार बुरा भला कह भी देते थे और इसे कई बार काम पर जाने का भी कह चुके थे। 1-2 बार तो खुद जग्गू ने भी कहीं मेहनत और मजदूरी करके कुछ रकम लाकर उनके हाथ पर रख भी दी थी। लेकिन अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसलिए जग्गू को भी किसी बात का कोई खतरा नहीं था। इसलिए वो सारा दिन सहन में एक चारपाई पर लेटा फिल्मी गाने गुनगुनाता रहता था और वहीं बैठे बैठे हाथ मुंह धोए बगैर रोटियां तोड़ता रहता था। सास ससुर के मरने के बाद 1-2 बार इसकी बीवी ने दबे अल्फाज में इसे घर में राशन पानी खत्म होने की नबीज सुनाते हुए कोई काम करने का कहा तो जग्गू ने इसे गालियों से नवाज दिया था और तंग आकर वो चुप होकर उसे उसके हाल पर छोड़कर खुद घर चलाने के लिए घर से निकलकर लोगों के घरों में एक मुलाजमा की तरह काम काज करने लगी और इस तरह 2 वक्त की रोटी नसीब होने लगी। रात का पिछला पहर होगा जब गली के अंदर चलते हुए एक अजीब व गरीब हुलिये के किसी शख्स को देखकर गली के कुत्ते भौंकते हुए इसके ताक़ुब में थे। इस शख्स के जिस्म पर ओवरकोट नमा एक लंबा सा कोट था और उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट खिंचा हुआ था। इसके दोनों हाथों पर सफ़ेद रंग के दस्ताने थे और पाँव में फौजी बूट थे। इसकी रफ्तार गली की आखिरी नुक्कड़ की जानिब थी। रात का सन्नाटा होने की वजह से गली में कोई नहीं था सिवाय इन कुत्तों के। इस शख्स के हुलिये में सिर्फ एक बात हैरतनाक थी कि जब वो कदम उठाता था तो इसके पहले और आखिरी कदम के दरमियान 3 फीट का फासला पैदा होता था। हालांकि एक नॉर्मल इंसान के चलने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट का फासला रहता होगा, लेकिन इस शख्स की अजीब चाल देखकर बहुत खौफ महसूस होता था। वो ज़मीन पर यूं चल रहा था जैसे एक आम आदमी इतने लंबे कदमों से फासला भी बहुत जल्दी तय कर लिया। और वो शख्स गली के अंदर से निकलकर शहर से बाहर जाने वाले इस रास्ते पर हो लिया जो सीधा एक शमशान घाट की जानिब जा रहा था। इसे मालूम हो गया था कि आज शहर में एक हिंदू को यहाँ लाकर यहाँ अपने अकीदे के मुताबिक जलाया जाएगा और इस वक्त इसे इस जलाए जाने वाले मुर्दे की राख से चंद हड्डियाँ दरकार थीं। ये फ्यूस मसीह था जो काला जादू और टोना वगैरह करने में माहिर था। चिल्लाकशी के बाद इसे कुछ नापाक बीर हाथ लगे थे जिनसे वो अपने मजमूम मकासद हासिल किया करता था। एक काले जादू के चाप के लिए इसे ताज़ा जले हुए खत्री यानी हिंदू मज़हब के मुर्दे की कुछ हड्डियाँ दरकार थीं, जिनको इस्तेमाल करके वो कुछ और तागूती ताकतें हासिल करने का ख्वाहिशमंद था।
آسمان پر ستارے بڑے غور سے اس عجیب و غریب حلیے کے شخص کو تک رہے تھے جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچے راستے پر اس جانب بڑھتا جا رہا تھا جس کے نزدیک ایک جنگل کے داخلی راستے پر ایک ویران سا شمشان گھاٹ تھا۔ شمشان گھاٹ چاہے گنجان آبادی میں ہی کیوں نہ ہو، اس پر ایک طرح کی منحوسیت ہمیشہ طاری رہتی ہے، اور اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں اس کے منحوس اور دہشت ناک آثار ایک عام آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ شخص چونکہ اسی قبیلے کا تھا جو ایسی طاقتوں کے زیر اثر تھا اور ان کی خوشی کے لیے ہی ایسے کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف عمل تھا، اس لیے وہ بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی رفتار کے پیش نظر وہ بہت جلد اس ویران شمشان گھاٹ کے نزدیک پہنچ کر رک گیا، اور دوسرے لمحے اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، اور دوسرے ہی لمحے اس کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا اور کچھ اوپر جا کر ٹھہر گیا، اور دوسرے لمحے وہ اس شمشان گھاٹ کی بیرونی دیوار سے ہوتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ شمشان گھاٹ میں ازلی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ جلائے جانے والے مردے کی راکھ سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا جو چند گھنٹوں پہلے ہی جلایا گیا تھا، اور اس شخص کے بیروں نے اسے یہ سب اطلاع کر دی تھی، لیکن اس عمل میں یہ شرط تھی کہ وہ ہڈیاں لینے کے لیے خود جائے گا، ورنہ اس کے عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی، ورنہ یہ کام وہ اپنے بیروں سے کروا سکتا تھا۔ شیطان کے کہنے کے مطابق اسے یہ کام خود کرنے کے لیے خود آنا پڑا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور اس سے راکھ کو رید کر اپنے مطلب کی باریک باریک ہڈیاں تلاش کرنے لگا، اور جلد ہی اسے کامیابی مل گئی، اور تھوڑی تگ و دو کے بعد اس کی مٹھی میں 6-7 انسانی ہڈیاں موجود تھیں۔ اس نے چھڑی وہیں پھینکی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے دوبارہ اسی طرح دیوار کے پاس پہنچ کر فضا میں بلند ہوا اور دوبارہ باہر نکل آیا۔ رات اپنے پر پھیلائے آہستہ آہستہ اجالے کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن سویرا ہونے میں ابھی 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ وہ اسی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتا دوبارہ اسی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی آماج گاہ تھی۔ جگو پر آج پھر سستی اور کاہلی کا دورہ پڑا تھا، اور شیخ چلی کی طرح بہلوں کے خواب دیکھتا ہوا وہ گھر سے نکلا اور سیدھا ایک اور بیکار دوست شمون سے ملنے اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کا وہ دوست اسی کی طرح سارا دن اپنے ماں باپ سے بیکاری اور ہڈ حرامی کے طعنے سنتا اور کڑتا رہتا تھا، اور پھر ایک دن اس کی ملاقات جگو سے ہو گئی جو اسی کی طرح نکما اور سستی کا مارا ہوا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اسی کے مستاق وہ دونوں نہلے پہ دہلا تھے، اور سارا دن ایک جگہ بیٹھ کر اچھے دنوں کے خواب دیکھتے رہتے تھے، اور دن ڈھلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ آج بھی جگو اس سے ملنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنی کسی رشتے دار کے گھر حیدرآباد گیا ہوا ہے اور 2 دن کے بعد لوٹے گا۔ یہ سن کر جگو وہاں سے شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب چل دیا۔ گلی کی آخری نکڑ پر جب وہ پہنچا تو اسے گھر کے اندر سے ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس گھر کے سامنے سے گزر چکا تھا، لیکن کبھی اس حلیے کے شخص کو اس نے یا اس کے دوست شمون نے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کے جسم پر ایک لمبا کوٹ تھا اور اس کا چہرہ تقریباً ایک گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس شخص نے دروازے کو باہر سے مقفل کیا اور ایک جانب چل پڑا۔ اس کے قدم شہر کے قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھے۔ جگو نہ جانے کیا سوچ کر چپکے سے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے، اس لیے اس نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ جلد ہی وہ شخص شہر کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا، لیکن جگو برابر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ سا تھا جس میں زیادہ تر بیری اور نیم کے درخت تھے۔ وہ شخص اس جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ جگو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے، آیا کہ اسے بھی اس کے پیچھے جھنڈ میں داخل ہو جانا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جب وہ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شخص یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ چھپتا چھپاتا جھنڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دور تک چلنے کے بعد اسے وہ شخص ایک بوسیدہ سی قبر کے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ پھر جگو نے جلدی سے خود کو ایک بڑی سی جھاڑی کے اندر چھپا لیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور وہ شخص اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا قبر سے برآمد ہوا۔ اب اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اسے انتہائی کرخت اور شفاف ظاہر کر رہے تھے۔
اور اس کی آنکھوں میں سفیدی زیادہ نمایاں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں نوچ لی ہوں۔ جبڑوں کی ہڈیاں بہت زیادہ نمایاں تھیں۔ ایک نظر میں اسے دیکھ کر کراہیت اور خوف کا احساس ہوتا تھا۔ جگو خوف سے ایک پھریری لے کر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اور ابھی وہ اس کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی جو اسی کا نام لے کر مخاطب تھی۔ خدا کی پناہ! وہ ہی شخص جگو کو اسی کے نام سے پکار رہا تھا، اور پھر یہ دیکھ کر جگو کہ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شخص اس سے چند قدموں دور کھڑا اسے ہی پکار رہا تھا۔ جگو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اتنا فاصلہ اتنی جلدی طے کر کے اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ جگو کے جسم پر ایک لرزہ سا طاری تھا، اور بدن اس طرح ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ شاید وہ اسی طرح بے حس رہتا کہ اچانک اس شخص نے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑ دیا اور دوبارہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ لیکن اسے اتنا قریب دیکھ کر جگو کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سن کر آس پاس کے درختوں پر پرندے گھبرا کر اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر کھلی فضا میں پرواز کر گئے۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے نہ جانے جگو پر کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جلد ہی وہ قبرستان کی حدود سے نکل کر اسی شخص کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک کوئلوں کی انگیٹھی رکھی تھی۔ اس میں سے جو دھواں نکل کر کمرے میں پھیل رہا تھا، اس میں گوگل اور لوبان کی بدبو سے دم گھٹ رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ گہرا سرخ تھا، اور اس میں موجود اکلوتی کھڑکی پر گہرا سیاہ پردہ تنا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک پانی کا مٹکا اور ایک عدد مٹی کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک جانب کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی کے علاوہ کمرہ دیگر سامان سے عاری تھا۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے جگو کو اشارے سے اس چٹائی پر بیٹھنے کو کہا، جسے اس نے بغیر کسی چوں چرا کے تکمیل کرتے ہوئے برائے جوان ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اس شخص نے جیب سے ایک پاؤڈر نکال کر اسے سامنے موجود انگیٹھی میں چھڑک دیا، جس سے گم ہونے والی ایک ناگوار بو دوبارہ بدبودار فضا میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنا لمبا اوور کوٹ اتار کر ایک جانب اچھال دیا اور خود جگو کے سامنے بیٹھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جگو کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں برف کی بنی ہوئی سلاخ گھونپ دی گئی ہو۔ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ کون ہیں آپ؟ الٹا جگو نے اس سے سوال کیا۔ وہ شخص بغور اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جواب میں بولا، میرا نام فیوز ہے اور میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ کالا علم اور کالا جادو جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ دوسرا، آپ کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے تجسس ہوا اور میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک جا پہنچا۔ جگو نے کہا، بالکل نہیں دیکھا ہوگا، میں صرف کام کے وقت ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں، اور دن میں صرف مجبوراً ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں مجھے آج باہر نکلنا پڑا۔ لیکن مجھے قبرستان میں پہنچ کر میرے بیروں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے ہو۔ کسی کے بارے میں مکمل چھان بین یا پتہ لگانے کے لیے کالے عمل کا ایک عمل لوٹا چماری کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف تمہاری موجودگی کا پتہ ہی میرے بیروں نے دے دیا تھا، اس لیے مجھے مزید تفصیلات کرنے کے لیے وہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فیوز نے جواب میں پورا لیکچر جھاڑ دیا۔ وہ دیکھنے میں جتنا بھیانک اور پراسرار لگ رہا تھا، اس کے بات کرنے اور لہجے سے اتنی ہی شائستگی اور نرمی ٹپک رہی تھی۔ جگو جو ڈرا سہما بیٹھا ہوا تھا، اب اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ پھر جواب میں اس نے اسے اپنے متعلق تمام تفصیلات بتا دیں، اور جب اس نے یہ بتایا کہ وہ خود بھی عیسائی اور کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو فیوز یہ سن کر چونکا، اور پھر بڑے غور سے اس کے حالات سن کر سر ہلاتا رہا، اور پھر جگو کے خاموش ہونے پر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور کمرے کے کونے میں پھونک دیا۔ دوسرے لمحے اس کونے میں دھواں سا چکراتا ہوا نمودار ہوا، جس میں چقندر کی شکل کا ایک بونا تھا، جس کے ہاتھ میں پھلوں سے بھری ہوئی ایک ٹرے تھی۔ وہ اس نے فیوز کے سامنے رکھی اور فوراً غائب ہو گیا۔ فیوز نے ٹرے اٹھا کر جگو کے سامنے رکھ دی اور اسے کھانے کے لیے کہا۔ جگو کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کالے جادو سے ایسا بھی ممکن ہے۔ وہ کبھی پھلوں کی جانب دیکھتا اور کبھی اس کی طرف، اور پھر دوبارہ فیوز کا اشارہ پاتے ہی اس نے سامنے رکھ کے پھل کھانے شروع کر دیے، اور چند منٹوں میں اس نے اچھی خاصی پھلوں سے بھری ٹرے خالی کر دی۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جگو نے فیوز سے کالا جادو سیکھنے کا شوق ظاہر کیا، جسے فیوز نے کچھ سوچنے پر قبول کر لیا اور اسے کل اپنے گھر آنے کا کہہ کر اسے اس کے گھر بھیج دیا۔
दूसरे रोज जग्गू अपने घर से निकलकर फ्यूज के घर में दाखिल हो गया और सीधा चलता हुआ इसी कमरे में पहुंच गया जहां फ्यूज उसका इंतजार कर रहा था। चूंकि फ्यूज ने इसे आने के लिए खुद बुलाया था, इसलिए घर का दरवाजा भी खुला ही छोड़ दिया था। इसलिए जग्गू को घर के अंदर आने में कोई परेशानी ना हुई और इसके नतीजे में वो इस वक्त इसके सामने आलती पालती मारे बैठा था। कमरा इसी तरह लोबान और गोकुल की दीवार की बू से और धुआं से भरा हुआ था, लेकिन इस वक्त इस अंगीठी के सामने एक सफेद खरगोश एक पतली सी और मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था, जो उछल कूद कर खुद को इस कैद से आजाद करवाने में लगा हुआ था। और देखने में वो बहुत खूबसूरत और भला लग रहा था, लेकिन बेचारा अपनी दर्दनाक मौत से बेखबर अपनी आज़ादी की जंग लड़ने में मसरूफ था। फ्यूज ने जग्गू के बदन से कमीज उतारकर एक तरफ रख दी थी और वो नंगे बदन आलती पालती मारे एक साधु की तरह चटाई पर बैठा आंखें फाड़े अपने सामने मौजूद उछलते खरगोश को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्यूज इस खरगोश का आखिर करेगा क्या, और फिर जल्द ही उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। फ्यूज ने हाथ लंबा करके इस रस्सी से बंधे खरगोश को गर्दन से दबोचा और एक ही झटके में इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। और जग्गू का यह देखकर हाल बुरा हो गया कि फ्यूज ने अपने दोनों जबड़ों के कोनों से 2 नोकीले दांत बाहर निकाले जो इस वक्त इसकी खरगोश की गर्दन में पेवस्त थे, और फ्यूज घटाघट इसका ताज़ा खून पीने में मसरूफ था। चंद लंबे लंबे घूंट भरने के बाद फ्यूज ने वही खरगोश जग्गू की जानिब करके इसे भी इसका खून पीने के लिए कहा, मगर जग्गू जो अपनी फटी आंखों से ये भयानक मंजर देखने में मसरूफ था, खरगोश को अपनी जानिब करता देखकर एक झटके से उछलकर पीछे की जानिब गिरने लगा, मगर फिर एकदम खुद को संभालते हुए इनकार में गर्दन हिला दी। ये देखकर फ्यूज ने बड़े खौफनाक अंदाज में इसे इसका खून पीने के लिए दोबारा कहा। इसके लहजे में न जाने क्या था कि जग्गू ने फौरी इसके हाथ से मुर्दा खरगोश का जिस्म लेकर अपने दांत इसकी गर्दन में पेवस्त कर दिए। इसे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन फ्यूज के कहने पर कि इसे वो तमाम काम करने पड़ेंगे जो इसे दुनियावी दौलत से मालामाल कर दें और इसे सारी जिंदगी कोई काम नहीं करना पड़े। जग्गू जो सदा का सुस्त और निकम्मा था, इसे जब पैसे मिलने की नवीद मिली तो इसने भी चारों नाचार वही कुछ करने का पक्का इरादा कर लिया जो फ्यूज ने इसे पहले ही दिन अच्छी तरह समझाकर इसके घर भेजा था। फ्यूज ने पहले दिन का सबक जग्गू को पढ़ा दिया था और फिर मुसलसल 2 हफ्तों की तरबियत के बाद जग्गू को यूं महसूस होने लगा जैसे कोई हर वक्त इसके साथ साथ रहने, चलने और सोने लगा हो। इसका जिक्र इसने फ्यूज से किया तो वो एक मकरू और पुरस्रार हंसी लबों पर लाने के बाद बोला, ये सब वो वीर हैं जो 2 हफ्तों में जग्गू की मेहनत की कमाई है। अगर वो इसी तरह दिल लगाकर काला जादू सीखता रहा तो एक दिन काले जादू का बादशाह बन जाएगा। फ्यूज के पास जग्गू को तकरीबन 2 माह से ज्यादा का अरसा बीत गया था और इस दौरान इसने हर वो काम इसके कहने पर सर अंजाम दिए थे जिसका फ्यूज ने इसे करने को कहा था। इसमें गंदगी खाने से एक मासूम बच्चे की भेंट जो इसने शैतान की नजर की थी शामिल थी, जिसके एवज शैतान ने खुश होकर इसे कुछ पुरस्कार तागूती ताकतों का मंत्र इनायत कर दिया था, जिसकी मदद से वो बहुत से अपने मजमूम मकासद और नेक और नापाक मकासद पूरे कर सका था। इसने अभी अपने बीवी बच्चों को काले जादू से लाइल्म ही रखा था। घर में कुछ पैसे देने से घर के हालात भी पहले से कुछ बेहतर हो गए थे। इसने अपनी बीवी को यही बताया था कि वो एक जगह मुलाजमत इख्तियार कर चुका है और जो पैसे वो घर देता है वो इसकी मेहनत की कमाई है। इसकी बीवी चूंकि बहुत सीधी औरत थी, इसलिए खामोशी से उसने रकम लेकर रख ली। एक रोज शाम के वक्त इसकी बेटी घर के सहन में नीम के पेड़ तले बैठी घर की तैयार करदा गुड़ियों से खेल रही थी और नजदीक ही इसका भाई इसे कुछ खिलौने उठा उठा कर दे रहा था कि अचानक दरख्त के ऊपर से एक इंसानी हड्डी जो किसी इंसान के बाजू की थी इसकी बहन के सर पर बड़े जोर से लगी। हड्डी इतनी मजबूत थी कि इसका एक सिरा सीधा इसके सर की हड्डी को तोड़ता हुआ नीचे जमीन पर गिर गया। इस मासूम के मुंह से एक तेज चीख निकली और वो जमीन पर बेआब मछली की तरह तड़पने लगी। इसका भाई इसका यह अंजाम देखकर रोता और चीखता हुआ अंदर कमरे की जानिब भागा, जहां इसकी माँ संदूक में कपड़े रखने में मसरूफ थी। माँ अपने बेटे को अपनी तरफ चीखता चिल्लाता आते देखकर दिल पकड़कर रह गई और इसके करीब पहुंचने पर बाहर सहन की जानिब इशारा करने पर दौड़ती हुई जैसे ही सहन में पहुंची तो इसकी हालत ये देखकर गैर हो गई कि सामने इसकी बेटी की लाश पड़ी थी और जैसे पानी का तालाब बन गया था। इसके सर से खून निकलकर इसकी लाश के करीब फैल गया था। इसकी समझ में कुछ नहीं आया और वो लहराकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। जग्गू इस वक्त
फ्यूज के पास बैठा बातचीत में मसरूफ था। आज मैं तुमको एक ऐसा चाप बताऊंगा जिसके करने से तुम्हें जमीन में छुपे खजाने नजर आने लगेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि तुम्हें अपनी कोई कीमती शय शैतान के चरणों में भेंट चढ़ानी होगी। फ्यूज ने अपने सामने बैठे जग्गू से कहा। जग्गू, जो हमेशा से ही जल्दी और बगैर हाथ पैर हिलाए अमीर बनने के ख्वाब देखा करता था, खुश हो गया कि इसका एक देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा था। लेकिन जब इसे फ्यूज ने शर्त के मुतालिक बताया तो इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे क्या जवाब दे। फ्यूज, जो ये बात कहकर इसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था, इसको सोच में डूबा देखकर बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। बल्कि जग्गू, जो दर हकीकत इन्हीं सोचों में गर्क था, इसके ही कहने पर इसने फौरन अपना सर हिलाया और हाँ कर दी। ये सुनकर फ्यूज अपने इसे वो चाप बताने लगा जिसके करने से इसे जमीनी खजाने दिखाई देने लगेंगे। थोड़ी देर तक वो दोनों आपस में बातें करते रहे। फिर जग्गू इससे इजाजत लेकर घर की जानिब चल पड़ा। घर के अंदर दाखिल होते ही जैसे इसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा। इसकी बीवी इसके सामने बेहोश पड़ी थी और इसकी बेटी की लाश एक जमीन पर पड़ी थी और इसके सर से निकलने वाले खून से जमीन सुर्ख हो चुकी थी। इसका बेटा अपनी माँ के जिस्म से लिपटा रोने में मसरूफ था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, और फिर एक ख्याल बिजली के कौंधे की तरह इसके जहन में आया और वो रोता धाड़े मारता अपनी बेटी की लाश से लिपटकर रोने लगा। होश संभलते ही इसे अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल आया तो इसने पानी के छींटे अपनी बीवी के मुंह पर मारे और इससे और अपने बेटे को चुप करवाया। इसकी बीवी छींटे मुंह पर पड़ते ही जैसे होश में आ गई, और जब इसे शऊरी तौर पर दोबारा हकीकत का पता चला तो वो उठकर दोबारा बच्ची की लाश से लिपटकर धाड़े मार मार कर वावेला करने लगी। जग्गू इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। इसके धाड़ने से महल्ले में मौजूद लोगों ने घर के अंदर दाखिल होकर देखा तो उल्टे कदमों वापस लौट गए। वो इतना खौफनाक मंजर बर्दाश्त न कर सके थे, लेकिन महल्ले के कुछ नौजवानों ने घर के अंदर जाकर हकीकत का पता किया और बाहर आकर तमाम लोगों को सच्चाई बताई कि किस तरह दरख्त के ऊपर से गिरने वाली एक बड़ी सी इंसानी हड्डी ने इनकी बेटी के सर की हड्डी तोड़कर इसे मौत की वादियों में धकेल दिया है। हकीकत जानकर महल्ले की औरतों ने जग्गू की बीवी को संभाला। वो सब इसकी बहुत इज्जत करते थे और जानते थे कि वो एक निहायत शरीफ औरत है, जबकि इसके बरक्स वो जग्गू को मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि इन्हें वो शुरू से ही अच्छा न लगता था और माँ बाप के चल बसने के बाद तो वो बहुत ही आवारा मिजाज हो गया था। इसलिए महल्ले के लोग इसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन इसकी बीवी की वजह से उन्होंने इसकी बच्ची की तमाम रसूमात में शामिल होकर और इसकी तदफीन तक बहुत साथ दिया था। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की बीवी ने खुद को संभाला और दुनियादारी में खुद को मशगूल कर लिया। जग्गू बराबर अपने उस्ताद फ्यूज की शागिर्दी में काले जादू के दीगर उलूम पर अबूर हासिल करने के लिए इसके पास बाकायदगी से जा रहा था, लेकिन इस दौरान वो फ्यूज को अपनी बेटी की हलाकत इसी दिन होने का तमाम किस्सा भी बयान कर चुका था। और जब जवाबन फ्यूज ने इसे बताया कि अब इसे इस तरह के सदमात का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इस मकाम पर पहुंच चुका है कि अगर इसने वापसी का रास्ता इख्तियार करने का सोचा भी तो शैतान के चेले इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मजीद ये कि वो अनकरीब बहुत सी दौलत का मालिक बन जाएगा जिससे वो अपनी नापाक ख्वाहिशात की तकमील कर सकता है। जग्गू चूंकि शुरू से ही लालची तबीयत का वाक़ई हुआ था, इसलिए जवाब में इसने खामोशी इख्तियार कर ली और बराबर इसके पास मजीद जादू सीखने के लिए जाने लगा। रात का तकरीबन 1 बजा होगा जब शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर जग्गू अपने कंधे पर कपड़े का एक थैला लटकाए कच्चे पक्के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। इसके कदमों से उठने वाली आवाज़ों से यूं लग रहा था जैसे इसके पैरों तले छोटे छोटे चूहे कुचले जा रहे हों और अपने बचाव के लिए चीख चिल्ला रहे हों। इसने सियाह लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और इसके हाथ में शीशम की एक सूखी शाख थी जिसके एक सिरे पर एक कील ठोककर उसके साथ एक सियाह धागा बांधा हुआ था जिसके आखिरी सिरे पर एक बड़ा सा घुंघरू बंधा हुआ था, और वो चलते हुए थोड़े थोड़े वक्फे से अपने इस हाथ को घुमाता जाता जिसमें वो शाख थी। इसके इस अमल से लम्हे भर के लिए खामोशी का सहर टूटता और फिर गहरी खामोशी छा जाती। फ्यूज ने इसे काले जादू का एक बहुत बड़ा चाप बताया था जिसके करने से वो मीलों दूर होने वाली गुफ्तगू को बआसानी सुन सकता था। इसे ये अमल करने के लिए जगह की निशानदही भी फ्यूज ने ही की थी। वो काले जादू में इस कदर पुख्ता हो चुका था कि अब इसे अंधेरे या किसी गैर मखलूक के सामने आ जाने से डर नहीं लगता था, क्योंकि इसके पास भी बीर थे। लेकिन कुछ अमल ऐसे थे जिनके करने के लिए इसे अपने बीरों यानी मवक्किलों से काम लेने की बजाय खुद करना ज़रूरी था।
اس لیے جو عمل اس نے آج کرنا تھا اس کے لیے اس کا خود وہاں جانا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ اسے جانا ہی پڑا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی، ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر اس نے یہ چاپ کرنا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ جیسے اسے اپنے پیچھے یوں محسوس ہوا کوئی اس کا ہلکے ہلکے نام لیتا ہوا پیچھا کر رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اسے وہ آواز بہت قریب سے سنائی دی تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور دوسرے لمحے ہی اس کے سامنے کے رخ پر ایک انسانی کھوپڑی نیچے زمین پر پڑی تھی جو اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور باقاعدہ اس کا نام لے رہی تھی۔ جگو نے غور سے سننے کی کوشش کی تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ کھوپڑی اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اس نے یہ سن کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ہاتھ میں پکڑی شاخ کا رخ اس کھوپڑی کی طرف کر دیا، اور دوسرے لمحے وہ یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ جگو نے ابھی دوسرا قدم نہیں اٹھایا ہوگا کہ جیسے ایک دھواں سا چکراتا ہوا اس کے پیچھے نمودار ہوا، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے کسی طرف چلنے کا کہہ رہا ہو، لیکن جگو نے تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ دیکھ کر اس دھوئیں کے اندر سے بہت سی عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس میں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ پھر اچانک ایک خاموشی چھا گئی۔ اس قدر خاموشی سے جگو بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور اسی دھوئیں کے اندر سے خون کی ایک بوچھار سی برآمد ہوئی اور سیدھی جگو کے منہ پر پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ بکرا کاٹ کر اس کا سارا خون اس پر انڈیل دیا ہو۔ جگو جو بڑے تجسس سے اس دھوئیں کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نئی افتاد پر گھبرا کر ایک جانب گرتے گرتے بچا۔ خون سے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے آس پاس سے بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بلیاں مل کر ادھم مچا رہی ہوں۔ تصور کریں کہ شہر سے دور ایک ویرانہ رات کا وقت، خوفناک ماحول، اور اوپر سے ہزاروں کی تعداد میں بلیوں کی رونے کی آوازیں، ایک اچھے خاصے بندے کا دل دہلا دینے والا منظر بن گیا تھا۔ جگو جو خود کو کالے جادو کا ماہر سمجھنے لگا تھا اور اسے سیکھنے میں کافی عرصہ بھی گنوا چکا تھا، وہ بھی کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ جگو نے کچھ دیر سوچا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک جانب پھونک دیا۔ اس کی اس پھونک نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا، اور بلیوں کی رونے کی آوازیں یکدم اتنی تیز ہو گئیں جیسے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا۔ مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا، اور پھر یوں یکدم خاموشی چھا گئی کہ خود جگو کو بھی اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اب وہ جلد از جلد اپنے مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر اپنا چاپ شروع کر دینا چاہتا تھا۔ اب تک شاید وہ چاپ مکمل کر چکا ہوتا یا شروع کر چکا ہوتا اگر یہ اچانک افتاد نہ آن پڑتی۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر ختم کرتی جا رہی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ستارے آپس میں سرگوشیاں کرتے زمین پر جاتے ہوئے جگو پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جگو سامنے نظر آنے والے پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اپنے بیگ چبوترے پر رکھ دیا۔ پیپل کے درخت کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا، جو اس درخت کی عمر زیادہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ چاروں طرف بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اب تو چاند کی روشنی بھی دور تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ پیپل کے گھنا ہونے کی وجہ سے وہ روشنی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ جگو نے بیگ سے ایک موم بتی نکالی اور ماچس سے جلا کر ایک طرف رکھ دی، جس سے درخت کے نیچے پھیلے اندھیرے میں تھوڑا سا اجالا پھیل گیا، اور بیگ دوبارہ بند کر کے اس نے آلتی پالتی ماری اور اپنے گرو کا بتایا ہوا چاپ چپنے لگا۔ کھانا وغیرہ وہ گھر سے ہی کھا کر آیا تھا، اس لیے اس کی پوری توجہ اپنے چاپ کے مکمل ہونے تک لگی تھی۔ ابھی اس نے آدھا چاپ ہی مکمل کیا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر جیسے کسی نے اینٹ مار دی ہو۔ یہ اینٹ پیپل کی اوپر والی شاخ سے نیچے گری تھی۔ اگر جگو صرف ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنے میں دیر کر دیتا تو شاید یہ اینٹ اب تک اسے جہنم واصل کر چکی ہوتی، لیکن جگو بلا کا تیز نکلا۔ اسے جیسے ہی پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی وہ ایک جانب لپک کر جھک گیا اور اینٹ شائیں کی آواز سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچے نے روتے ہوئے اس کا نام لے کر پکارا تھا، اور جگو یہ سن کر ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں، اسی کے بچے کی آواز تھی۔ اور پھر یہ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا کہ اگر وہ چاپ چھوڑتا تو اس کو مزید نقصان کا اندیشہ تھا، اور اگر یوں ہی بیٹھا رہتا تو وہ اپنے مزید نقصان کو بھی بچا نہیں سکتا تھا، لیکن وہ صرف سر پٹک کر رہ گیا۔
اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس پر کیا گیا وار خالی جاتے دیکھ کر اس چاپ کے موکلوں نے اس کے خاندان کے ایک اور ممبر کی بھیٹ لے لی تھی۔ اسے ہر نیا چاپ سیکھنے کے لیے ایک بلیدان دینا پڑ رہا تھا، لیکن افسوس، اب جو راستہ وہ اختیار کر چکا تھا، اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب تھا کہ خود اس کی اپنی موت، جو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ چاپ شروع کر دیا اور ابھی اس نے چاپ کا مزید آدھا حصہ مکمل کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس لمبے لمبے سانس لے رہا ہو، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ جگو کو اپنے چہرے اور گالوں پر گرم گرم سانسوں کی ہوا باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے کسی نے زوردار پھونک مار کر چبوترے پر روشن موم بتی کو بجھا دیا، اور دوسرے لمحے چاروں طرف پھر اندھیرے کا راج تھا۔ جگو آنکھیں پھاڑے بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جگو نے آہستہ سے بیگ کے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا اور پھر ٹٹولنے لگا۔ جلد ہی اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس نے فوراً ایک دیا سلائی جلائی اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ بالکل، جی ہاں بالکل، اس کے چہرے سے صرف 6 انچ کے فاصلے پر ایک انتہائی خوفناک سیاہ چہرہ موجود تھا، جو اپنا بھیانک چہرہ کھولے، اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی انگلیوں میں موجود لمبے ناخن آدھے مڑے ہوئے تھے اور اس کے کھلے منہ سے نکلے دانت بہت بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ جگو نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اس بھیانک چہرے والے نے اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جگو کو جیسے ہی وہ تھپڑ لگا، وہ دور جا کر گر گیا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسے یوں اچانک وہ تھپڑ اپنے چہرے پہ کھانا پڑے گا۔ تھپڑ انتہائی زوردار تھا۔ جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے اس کے گالوں میں بھر دیے ہوں، اور تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو در آئے۔ ابھی وہ صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اسی چہرے نے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور جگو کے منہ سے دوبارہ چیخ نکل گئی۔ چاپ وغیرہ وہ بھول چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح اچانک مار پیٹ کے دوران اس کے ساتھ یہ کیا سین ہوا تھا، اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ اس نے ہو نہ ہو چاپ کے دوران کوئی ایک غلطی کی تھی، اور پھر اسے اپنے گرو زیوف کی یہ بات یاد آ گئی کہ اگر اس نے چاپ کے دوران کوئی غلطی کی تو اس کا خمیازہ وہی بھینٹ والا ہی ہوگا۔ اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، اسے چاپ ایک ہی نشست میں مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بے دہانی میں وہ غلطی کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ اور بھی جان لیوا تھا کہ وہ اب کسی اور بڑے خسارے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک جیسے اس کے کانوں میں اپنے بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی، جو اسے کوس رہی تھی کہ اس نے اپنے اس منحوس کاروبار کے چکر میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی ناپاک خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ جگو کو اپنے دل پر چھریاں چلتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے اس منحوس شوق کی خاطر اپنے پورے خاندان کو داؤ پر لگا چکا تھا۔ وہ پھنس گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ چہرہ اسے مسلسل اذیتیں دینے میں لگا ہوا تھا، اور ہر بار اس کا ایک نیا ستم ہوتا تھا۔ جگو آخر انسان تھا، کب تک اس کی مار سہتا؟ مسلسل مار کھانے کے بعد ایک اور زوردار مکے کی ضرب نے جیسے اس کے سینے کو پھاڑ دیا۔ وہ لہرا کر ایک جانب گرا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کا بے جان جسم زمین پر ایک کیڑے مکوڑے کی طرح پڑا ہوا تھا، اور وہ بھیانک چہرہ شاید اپنا کام کر کے غائب ہو چکا تھا، اور دوبارہ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زیوس جگو کو بھیج کر خود ایک چلہ کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ جگو کی حفاظت کے لیے اس کی پشت پر تھا۔ اس نے اسے تمام چاپ سمجھا کر روانہ کرتے ہی خود اس کو اپنی تصوراتی آنکھ کے ذریعے وہ دیکھ رہا تھا۔ جگو کے چبوترے پر پہنچ کر چاپ پڑھنے تک وہ اسے اپنے ایک فلم کے ذریعے بخوبی دیکھ رہا تھا، اور پھر جب جگو نے پے در پے چاپ میں غلطیاں کرنا شروع کر دیں تو زیوس سمجھ گیا کہ اب جگو کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے چاپ میں غلطیاں کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی موت کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ اور پھر جو کچھ ہوا تو زیوس اپنے ایک علم کے ذریعے سب کچھ دیکھتا رہا، اور جب جگو اس بھیانک چہرے والے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس نے بھی افسوس کرتے ہوئے اپنا چلہ ختم کیا اور بے چینی سے